أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں آدم علیہ السلام کو شیطان کی جانب سے، ابلیس کی جانب سے بہکانے کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس میں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے، آدم کی تمام نسل کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کیونکہ جس طرح سے اس نے تمہارے باپ اور ماں آدم اور حوا کو بہکا کر جنت سے نکال دیا اور اس حالت تک لے آیا کہ کچھ غلطی کی وجہ سے ان کے کپڑے تک اتر گئے تھے، اس نے ان کو رسوا کر دیا تھا، تو یہ تمہیں بھی اس طرح سے کرے گا، تمہیں بھی یہ رسوا کر سکتا ہے اور گمراہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے، اس لیے تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دوری اختیار کرو۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ کا ایک حال بیان کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ یا عرب کے دیگر قبائل جب مکہ مکرمہ میں آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، تو یہ کام مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ درمیان میں ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جو کفار تھے وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، کیونکہ جب عمرو بن لحی الخزاعی نے مکہ مکرمہ میں بت لا کر وہاں رکھ دیا تو وہاں کے مسلمان آہستہ آہستہ بت پرست بن گئے، اور پہلے سے مسلمان ہونے کی حالت میں وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، تو یہ سلسلہ انہوں نے بعد میں بھی جاری رکھا، مشرک بننے کے بعد بھی۔ لیکن جب وہ طواف کرنے کے لیے آتے تھے کعبے کا، تو ایسی صورت میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بغیر کپڑے کے کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو کپڑے ہیں ہمارے، ان کپڑوں کو پہن کر ہم روزانہ صبح و شام گناہ کے کام کرتے ہیں، تو یہ ناپاک کپڑے ہیں، گنہگار کپڑے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ انہی کپڑوں میں کعبے کا ہم طواف کریں۔ کعبے کا طواف یہ مقدس، محترم اور اچھا عمل ہے، تو اس اچھے عمل کے وقت میں ہمارے وہ کپڑے نہیں ہونا چاہیے جو روزانہ ہم پہنتے رہتے ہیں اور وہ پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، کس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور اس طرح سے چوریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تو
تو یہ سب کپڑے پہن کر ہم وہ گناہ کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کپڑے جو گنہگار ہو چکے ہیں وہ اب کعبے کے طواف کے دوران ہمارے بدن پر رہیں. اس لیے وہ کعبے کے طواف کے وقت میں مکمل ننگے ہو جایا کرتے تھے. اب یہ ننگے طواف کرنا ایک سلسلہ پھر چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی تو اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے. مکہ کے 13 سال اور پھر مدینہ میں جب آپ آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی تقریباً 9 سال تک جب بھی وہاں پر کفار اور مشرکین کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تب وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کے 9ویں سال حج کی فرضیت فرمائی اور سب سے پہلے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تو ساتھ میں آپ نے یہ پیغام بھی دیا کہ آپ وہاں جاؤ اور وہاں جانے کے بعد یہ اعلان کرا دو، حجاج کرام کے درمیان میں یہ اعلان کرا دو کہ اس سال جتنے لوگوں نے یا جو لوگ کعبے کا ننگے طواف کر رہے ہیں اب انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آئندہ سال اب کسی کو ایسے طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب آئندہ سال کوئی بھی کعبے کا یا اس کے بعد اب کوئی بھی کعبے کا ننگے طواف نہیں کر سکتا. کعبے کا طواف کرنا ہے تو کپڑا پہن کر کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ بھی اعلان کرا دیا تھا کہ آئندہ اب اس کے بعد آئندہ جو حج آنے والا ہے اس حج میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں آئے گا. اگر کسی کو حج کرنا ہے تو کفر اور شرک کی حالت میں نہیں، اسلام قبول کرے پہلے اور پھر اس کے بعد وہ حج کرے. تو سن 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا وہ آخری حج تھا کفار اور مشرکین کا. اس کے بعد سے کفار اور مشرکین کا حج آج تک بھی منع ہے. آج تک بھی کفار اور مشرکین حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. آج بھی اگر ان کو جانا ہے تو ایسی صورت میں پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ کر سکتے ہیں. تو جب یہ مشرکین مکہ ننگے طواف کرتے تھے تو اس میں ایک مسئلہ ان کے پاس یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے ننگے طواف کرنے کا یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا کہ جب بھی وہ کوئی فحش کام برائی کا کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی حالت پر پایا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں، لہٰذا جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے ویسے ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، ہمارے بزرگوں کا کام ہے یہ. تو اپنے اس عمل کو اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ہمارے بڑے کریں گے وہ ہم کریں گے. قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو اس طرح کا حکم دیا ہے. حالانکہ اس طرح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ننگے طواف کرنے کا حکم دے؟ ننگا پن تو کسی بھی جگہ پر یہ جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ یہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے جہاں لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے وہ سب ننگے رہیں، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی. بھلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کا حکم کیسے دے گا؟ اور اس جگہ پر جہاں کعبہ موجود ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے تو ہمیں زیب و زینت کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں جائیں. جب ہم عام مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں تو کعبہ جو اسلام کا مرکز ہے بھلا وہاں ننگے کیوں جائیں گے؟ واللہ امرنا بہا. تو 2 باتیں وہ کہتے تھے، ایک تو یہ کہ ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ رہا ہے، دوسری بات یہ کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہوا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا،
برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ آپ برائی کر کے کہتے ہو کہ اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے، اللہ کے حکم سے ہم عمل کر رہے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب بعض مفسرین اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ یہ تو مشرکین کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں۔ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اس طرح کا مدعا پیش کرے گا، وہ اس آیت کے تحت داخل ہو جائے گا۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور کبھی بدعت و خرافات کا ارتکاب کر کے کہتے ہیں یہی تو شریعت ہے، یہ اسلام میں ہے۔ بدعت خرافات کو اسلام سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جیسے فاحشات کا حکم نہیں دیتا، ایسے ہی بدعت و خرافات کا بھی حکم نہیں دیتا۔ تو جو لوگ برائی کرتے ہیں، اپنی برائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا تو وہ باپ دادا کا بہانہ بناتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور شریعت کا بہانہ بناتے ہیں کہ اس طرح ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بس کوئی بھی عمل کر لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تم جانتے ہو کہ اس کے بارے میں رب کا کیا فرمان ہے، نبی پر اس سے متعلق کون سی وحی نازل ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے، بس عمل کیے جا رہے ہو اور اللہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہو۔ حدیث پیش کرنا ہے تو جو من میں آیا وہ حدیث کے نام سے بیان کر دیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہی حدیث ہوگی۔ اب سننے والا وہ حدیث تلاش کرتا بیٹھے کتابوں میں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، کسی کتاب میں وہ حدیث ملتی ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے تو فلاں کتاب میں فلاں صفحے پہ ہے، نہ وہ کتاب کہیں دنیا میں ہے نہ وہ صفحہ کہیں دنیا میں ہے۔ لیکن بولتے ہوئے بعض مرتبہ لوگ ایسے کتابوں کے حوالے دے دیتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ کتاب نہ زمین پر نہیں نہ آسمان پر ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بس فرضی کتابوں کے نام بول دیا، فرضی صفحہ نمبرات بتا دیا، اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انصاف کا حکم دیتا ہے، بات انصاف والی کرو، کام اچھا کرو، اچھائی کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اس طرح سے بے حیائی کا اور برائی کا حکم نہیں دیتا، یہ خرافات کا حکم نہیں دیتا، رب کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ آپ جب بات کرو انصاف والی کرو، سچی بات کرو، جھوٹی باتیں مت بولو۔ آپ کا جو عمل ہے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو بتائیے غلط ہے، غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ اس سے بات کی نسلیں گمراہ ہوتی جائے گی، بات کی نسلیں گمراہ ہوتی چلی جائے گی۔ اب یہی آدم علیہ السلام کے بارے میں جو جھوٹی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے یا بہکانے کے لیے، آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ابلیس جنت میں کیسے داخل ہوا، جبکہ آدم اور حوا جنت میں تھے، کیسے داخل ہوا؟ تو لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، ابلیس نے دیکھا کہ آدم تو باہر نہیں نکل رہے ہیں تو وہ سانپ بن گیا، وہ ابلیس سانپ بن گیا، اور سانپ بن کے وہ نالے میں سے گھس گیا۔ کہتے ہیں جنت میں نالا ہے، وہ گندگی کا جو نالا ہے وہ نالے کے اندر سے چلا گیا۔ بھلا جنت میں گندگی والا نالا، وہ کون سی گندگی ہے، کہاں کی گندگی ہے؟ جنت میں تو گندگی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ابلیس اپنی شکل میں داخل نہ ہوتے ہوئے سانپ کی شکل میں جنت میں چلا جائے تو وہ ابلیس کی شکل میں ہوگا تو اللہ جانے گا، اور سانپ کی شکل میں ہوگا تو اللہ کو نہیں معلوم پڑے گا یہ کون ہے، یہ سانپ ہے یا ابلیس ہے۔ لیکن لوگوں نے
سانپ کا واقعہ بیان کر دیا کہ ابلیس کو جانا منع تھا، تو ابلیس سانپ کی شکل میں نالے کے اندر سے جنت میں داخل ہوا اور وہاں جا کر آدم و حوا کو بہکا دیا۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ایسے جھوٹی باتوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام جب وہ جنت کا پھل کھا لیتے ہیں تو کھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان سے غلطی ہو گئی، شرمندگی ہونے لگی ان کو، تو اس کے بعد کیا کیا؟ تو لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب غلطی ہو گئی اور انہیں اب توبہ کرنا تھا، معافی مانگنی تھی، تو انہوں نے عرش کے ستون پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے سوچا یہ تو محمد لکھا ہوا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بھلا یہ محمد کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش کے ستون پہ لگا ہوا ہے، تو اس سے اور بڑا مقرب انسان نبی کون ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے محمد کے صدقے طفیل میں معاف کر دے، محمد کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اسی لیے اب جو لوگ دنیا کے اندر وسیلے کی باتیں کرتے ہیں کہ دعائیں وسیلے سے مانگنی چاہیے، چاہے وہ اب نبی کے وسیلے سے ہو یا کھاجاؤں کے وسیلے سے ہو، باباؤں کے وسیلے سے ہو، پیروں کے وسیلے سے ہو، اب یہ تمام وسیلوں کے ناموں سے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان سے پوچھا جائے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، آپ کو درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیدھے تمہاری بات سنوں گا، فلاں کو سناؤ پھر وہ مجھے سنائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک تم کسی مردے کو سناؤ گے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سن لے گا، مردہ قیامت تک نہیں سننے والا ہے، وہ تو ختم ہو گیا ابھی۔ لیکن لوگ جو مردوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مردوں پر جب تک کہ وہ مردہ زندہ تھا جب تک کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جیسے وہ مر گیا وہ ساری کائنات چلانے کا مالک ہو گیا، سب کی سننے لگا، دور دور سنتے ہیں، جب زندہ تھا قریب میں بولو تو کان دوبارہ نزدیک لاتا تھا، کیا بولا آپ نے؟ میں سن نہیں سکا، لیکن جب مر گیا وہ ہزاروں کلومیٹر دور والوں کی آوازیں سننے لگا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ ایسے مردوں کو بڑا ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے نام کا ایک جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، حالانکہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس طرح کی، اور جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ جھوٹی من گھڑت حدیثیں، اپنی طرف سے بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا، سچائی کا حکم دیا ہے، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر مسجد کے پاس اپنے چہروں کو سیدھا کرو، مسجد میں چہروں کو سیدھا کرو یعنی قبلے کی طرف اپنا منہ کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے دعا مانگو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا میں شریک مت کرو۔ دعا کرتے کرتے نبی کا صدقہ، پیر کا صدقہ، ولی کا صدقہ، بابا کا صدقہ، اس طرح سے کسی کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا یہی طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی دعا مانگنا ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے۔ کما بدأکم تعودون، اور پھر فرمایا کما بدأکم تعودون، کہ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کما بدأکم تعودون، اس نے جیسے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا، تعودون، تم اس کے پاس ویسے ہی لوٹ کر جاؤ گے۔
تو جس طرح تنہا تنہا پیدا کیا، ہر انسان ماں کے پیٹ سے تنہا تنہا آتا ہے، تو اللہ کے دربار میں بھی وہ تنہا تنہا جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد اس کا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اب وہاں پر نہ اجتماعیت ہوگی، نہ خاندان ہوگا، نہ قبیلہ ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ دوست احباب ہوں گے۔ جو ایک ٹیم بنا کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی بات پیش کرنی ہو تو اپنے ساتھ کچھ افراد کو لے جاتے ہیں تاکہ دباؤ ڈالا جائے، تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اکیلے اکیلے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اور وہاں جانے کے بعد ہر ایک کو اپنے آپ کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور وہ برائی جو ماں باپ کے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اب اس برائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سے پہلے کسی نے کیا ہوا ہے اس کو وہیں روک دو، ختم کر دو۔ اگر اس برائی کو ہم آگے بڑھاتے چلے گئے تو ایسی صورت میں آگے جتنے لوگ برائی کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ ہمارے باپ دادا کو ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا، انہوں نے اس برائی کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا، ان کو دیکھ کر ہم نے برائی کی، ہماری اولاد دیکھ کر ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد برائی کر رہی ہیں، ان کی اولاد انہیں دیکھ کر برائی کر رہی ہیں۔ مطلب کہ یہ سلسلہ باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک کہ ہمارے باپ دادا گنہگار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر باپ دادا سے کبھی کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے اب دعائے مغفرت کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دیں۔ تو باپ دادا سے وفاداری ایسی ہوتی ہے کہ ان کے نیکیوں کو پھیلائیں، ان کی برائیوں کو یہاں پر ختم کر دیں، اس کو مٹا کر رکھ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کے بارے میں نہ پوچھیں، یا یہ برائی یہیں پر ختم ہو جائے اور زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور باپ دادا کے زمانے سے جو برائیاں ہمارے نسل میں ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہیں، ایسے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔